امریکی فوج کا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے ہیں۔ آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ آبنۂ ہرمز میں خطرہ بننے والے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران نے بحری جہازوں پر بلا جواز حملے کیے۔ ایران کی حالیہ جارحیت پر جواب دیا جا رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے جنوبی علاقوں میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ بندر عباس، سیرک اور ہرمزگان میں متعدد دھماکے سنے گئے۔ چابہار اور جابر میں دھماکوں کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو متنبع کیا ہے، اگر ایران نے امریکہ پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو اس کا جواب 20 گنا زیادہ طاقت اور شدت سے دیا جائے گا۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے ایران کے خلاف حالیہ امریکی کارروائیوں کے حوالے سے بتایا کہ ہم نے ایران کو بھرپور اور مؤثر انداز میں نشانہ بنایا ہے، اور اگر وہ دوبارہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم اس کا 20 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی سلامتی پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا اور ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. We just hit them very hard. And I'd say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And we hit back much harder. صدر ٹرمپ کی ایران کو عبرت کا نشانہ بنانے کی دھمکی۔ کہا ایران پر حملے گزشتہ روز بحری جہازوں کے کیے گئے حملوں کا بدلہ ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے لکھا، اگر ایسا دوبارہ ہوا تو اس کا جواب کہیں زیادہ سخت اور بدترین ہوگا۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں ایرانی شہر چابہار میں امریکی حملے کے بعد آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فوجی مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے کہا ہے ایران حملہ آور دشمن اور اس کے اتحادیوں کے خلاف بھرپور رد عمل دے گا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ایران کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دے گا اور حملہ آوروں کے ساتھ ان کے اتحادیوں کو بھی عبرت کا نشان بنائے گا۔ ایران اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران بحری جہازوں پر حملے بند نہ کرے تو امریکی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اگر ایران آبنۂ ہرمز بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے امریکی فوج کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ آبنۂ ہرمز ہر صورت کھلی رہے گی اور ایران کو اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا صدر ٹرمپ کے پاس ایران سے متعلق کئی آپشنز موجود ہیں، تاہم وہ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتے کہ آئندہ کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ The deal that we cut was we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They started shooting at ships again. Now, they were good. They were well behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ۔ برنٹ خام تیل 6.39% مہنگا ہو کر $80 سے زائد فی بیرل ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 6.5% اضافے سے فی بیرل قیمت $75 ہو گئی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے آبنۂ ہرمز کی حالیہ صورتحال اور خطے میں پیش آنے والی تازہ پیش رفت کا جائزہ لیا اور اس بات پر اتفاق کیا کشیدگی میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنا ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت برقرار رکھنے پر زور۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا انقرہ میں نیٹو سربراہی اجلاس سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی کی طرف واپس آئیں، آبنائے ہرمز کھولنے کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ یہ صورتحال طویل ہوئی تو معاشی صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ اس صورتحال کو جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اس سے عام آدمی متاثر ہوگا۔
کربلا میں حضرت امام حسین کے روضے کے احاطے میں ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علی خامنہئی کو آج مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین امام علی رضا کے روضہ اقدس کے احاطے میں کی جائے گی۔ عراقی حکام کے مطابق آیت اللہ خامنہئی کا عراق میں جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد شریک ہوئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام سے اظہار تشکر۔ ایکس پر پیغام میں کہا، ایران اور پاکستان ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستانی وفد کی شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت پر شکر گزار ہیں۔ شہید رہنما پاکستان اور پاکستانی عوام سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ پاکستان کی حمایت اور ہمدردی کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ دشمن ایجنسیز کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ ریاست سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ہر قیمت پر کچلے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں دو ٹوک خطاب۔ واضح کیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی پناہ گاہیں مکمل طور پر ختم کر دی جائیں گی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے گریجویٹنگ افسروں سے خطاب۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ دہشت گرد نیٹ ورکس کو ہر قیمت پر شکست دی جائے گی۔ CDF نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کو ریاست کی پوری طاقت سے کچلا جائے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی محفوظ پناہ گاہیں مکمل طور پر ختم کی جائیں گی۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ جنگیں میڈیا پر شور مچانے یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ بلوچستان میں 4 روز میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات۔ زیارت، خزدار، خاران، دالبندین، بیلاوندر میں دہشت گردوں سے مقابلے ہوئے۔ 42 شہادتیں، 54 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے بتایا کہ دہشت گردی کے واقعات میں 11 جوان، 27 پولیس اہلکار اور 4 معصوم شہری شہید ہوئے۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ دہشت گرد حملوں میں اکثریت افغان شہریوں کی ہوتی ہے۔ افغان طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ تمام غیر قانونی مقیم افغانوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ TG ISPR نے کہا، ہمارے بچوں، پولیس جوانوں، شہریوں پر ہاتھ ڈالو گے تو بات چیت نہیں ہوگی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 1 روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ حکام وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ زیارت کے علاقے مانگی میں شہید 21 پولیس اہلکاروں کی میتیں کوئٹہ منتقل کر دی گئیں۔ یرغمال اہلکاروں کو مانگی اور زرغون غر کے درمیانی علاقے میں شہید کیا گیا تھا۔ نعشیں منتقل ہونے پر شہداء کے لواحقین بڑی تعداد میں سول اسپتال پہنچ گئے۔ شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو طیارے کا ملبہ سمندر سے مل گیا۔ پاک بحریہ اور PMSA کا طیارے میں سوار عملے کے 5 ارکان کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ اہل خانہ کو کسی معجزے کا انتظار۔ کوئی شدت غم سے نڈھال ہے تو ایئرپورٹ اتھارٹی کے K2 ایئر ویز کا مرکزی دفتر سیل کر دیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر K2 ایئر ویز کے 4 سیل دفاتر بیورو آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن کے سپرد کر دیے گئے۔ تحقیقاتی ٹیم دفاتر میں طیارے کے آپریشنل ریکارڈ، مرمتی لاگز، دیگر دستاویزات کا جائزہ لے گی۔ لی مارکیٹ کراچی میں 6 سال کا محمد ولی اغوا کے بعد قتل۔ بوری بند لاش گھر کے قریب سے ملی۔ غم سے نڈھال والدین کی انصاف کے لیے دہائیاں۔ پولیس نے بچے کے پڑوسی کو گرفتار کر لیا۔ مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ملزم نے ویڈیو بیان میں کہا، بچے کو ساتھ والی چھت پر رکھا تھا۔ 2 اور ساتھی بھی ملوث ہیں۔ نذیر شاہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ افسوسناک واقعہ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں پیش آیا، جہاں 6 سالہ بچہ ولی گھر سے نکلا تو پھر کبھی واپس نہ لوٹا۔ تلاش کرنے پر بچے کی تشدد زدہ بوری بند لاش ملی۔ اس نے زبان کاٹی، میرے بچے کو اتنا مارا اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا کہ سر پہ یہاں مارا، کوئی ایسی بھاری چیز اس کے سر ٹوٹ گیا، وہ تو ادھر ہی مر گیا۔ پھر اس نے
एक ड्रम के अंदर डाल दिया पानी वाले। मासूम बच्चे को कत्ल करने से पहले मुबैना तौर पर बदतरीन ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। कैसे अगवाई साथ वाली छत पे रखा था। किसने रखा था? 2 जने बाहर के। कितने बंदे थे तुम लोग? 3। कौन दूसरे 2 कहाँ हैं? नाबाद के। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम बच्चे का पड़ोसी है। जब इस लड़के ने ये देखा कि सर्चिंग हो रही है, ये पुलिस मेरे तक पहुंचेगी, तो इसने क्या किया, उस बच्चे को उठा के इस तरह क्लोज करके उसने अलमारी में दम कर दिया। रात को दोबारा पुलिस आ गई, दोबारा सर्चिंग शुरू हो गई, जिसने बच्चे ने अपनी जान बचाने के लिए इसने तीसरी मंजिल से बचे। ली मार्केट में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर न सिर्फ अहले खाना बल्कि अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका भी शदीद शोक की हालत में हैं। वुरसा का एक ही मुतालबा है कि मुलजिम को इबरतनाक सज़ा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ नज़ीर शाह, AR1 न्यूज़, कराची।